بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ ایک ٹرم ہے کہ فنگر کراسڈ ہے جی، کسے ٹائم کوئی بھی بڑی خبر آ سکتی ہے، فیصلے کی گھڑی آن پہنچی، نیڑے پہ گیا کم پائن اور نواز شریف نو ستتے خیرہ۔ یہ ہے وہ ایشو جس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ سارا معاملہ ایک ہی یعنی شخصیت سے کے گرد گھومتا ہے۔ ویسے تو سارا ملک ہی کو شخصیت کے گرد گھومی جا رہے ہیں، میاں نواز شریف کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اس کے حق میں بول رہا ہے، لیکن بہرحال میاں نواز شریف جو ہے اس وقت سیاست کے نیوکلس بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک خیر رکھے، حالات جو ہے وہ ان کے حق میں ہیں، مگر کچھ اہم چیزیں بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ لاہور کے اندر NA-127 ہو یا NA-117 ہو، ہر جگہ کے اوپر میاں نواز شریف کا توتی بولتا ہے، خاص طور پہ تب جب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی، سابق لاڈلا ریاست پاکستان، جنہوں جمعہ پالیا پوسیا پڑھایا لہایا، تین ویاہ کرا کے وزیراعظم بنایا سی، اب وہ جیل کے اندر بیٹھا ہے، تو لہٰذا کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی مجھے کم از کم کہ نواز شریف کی راستے میں کوئی رکاوٹ مجھے پنجاب کے اندر دکھائی نہیں دے رہی سر۔ بالکل میں آپ کو سچی صاف بات کروں، البتہ کچھ سیٹیں ہیں، وہ سیٹیں جو ہیں ان کے اوپر مسلم لیگ نون اپنا زور لگا رہی ہے، پیپل پارٹی اپنا زور لا رہی ہے، IPP اپنا زور لا رہی ہے۔ اس زور زمائی کے اندر یعنی نون لیگ سے وہ سیٹیں ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہیں، اور ان میں ایک سیٹ ہو سکتا ہے 127 بھی ہو، NA-127، جو جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ الیکشن کا ٹیسٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کا اپنا ایک پورا یعنی خانوادہ ہے، اس کا پورا ایک نام ہے، مقام ہوتا پائنے کی پورا پار ہے۔ بڑی سمپل سی بات یہ ہے، مثلا میں آپ سے گزارش کروں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو پوتا ہے اس کا نام ہے ذوالفقار علی جونیئر، سر وہ سیاست میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ذوالفقار علی جونیئر کسی جگہ کے اوپر پبلک اپیرنس دے دے، کسی جگہ کے اوپر پاکستان میں، یعنی وہ فرض کریں لبرٹی چوک لگا پھر رہے ہوئے، آئس کریم کھان چلا جائے، یا وہ جناب کہ جناب میں مال روڈ کے اوپر آ کے تے کوئی نا مطلب آئس کریم کھانی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کی جو ہے، اس کا وہ پوتا ہے، اس کا باپ بھی شہید ہوا، اس کا دادا بھی شہید ہوا، تو وہ ایک پورے بیک گراؤنڈ ہے نا، لیگیسی جس کو وہ کیری کر رہا ہے۔ وہ بچہ سیاست میں نہیں آنا چاہتا، اس کی مرضی، لیکن لوگوں کی اس کے حوالے سے ایک اپروچ ہے، ایک سوچ ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری تے اس تو بہت پا رہا ہے نا، کیونکہ وہ اپنے نانا کی، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے ماموں کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے۔ اس نے تو اس تاج کو جو کانٹوں سے بنا ہوا یقینی طور پہ ہے، پیپلز پارٹی دی چیئرمین جیڑی ہے، ایک مذاق نہیں ہوندی، یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ تھی 10 جڑے نے بہ کے ڈیسائیڈ کیتا کہ پارٹی بنا لئیے تو وہ نام فلانی پارٹی رہ لئیے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے۔ ان کا پورا ایک ہسٹری ہے جو جہاں پر زندگیاں گئی ہوئی ہیں، اور سینکڑوں کارکن، ہزاروں کارکنوں کی جانیں بھی گئی ہوئی ہیں چکر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ جب الیکشن کا ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے گا تو سر ادھر کے پار ہوئے گا، وہ ظاہر ہے کہ اسلم گل سے زیادہ ووٹ لے کے جائے گا، ہرے جتے مجھے نہیں پتا، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، میں تو اپنا ایک اندازہ لگا رہا ہوں۔ لیکن ان کے مقابلے میں طاللہ طرر صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اچھے ورکر ہیں، ان کے خاندان میں بھی ظاہر ہے، ان کے جو بزرگ تھے دادا وہ رہے ہیں صدر پاکستان رہے ہیں، وہ چیف جسٹس رہے ہیں، وہ تو ان کا بھی اپنا ایک کریکٹر ہے تاریخ کے اندر، اس کا بھی ایک تعین ہے اور ان کا ایک رول رہا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ لیکن اطالعہ ترڑ کا اپنا ایک رول رہا ہے، جو جنرل باجوہ نے جڑا عمران خان نا دی ایٹم ساڈے تے مسلط کیتی سی، اس دور میں جو جبر تھا، جو ایک عذاب تھا، جو بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتے تھے ان کے لیے، اس میں ہم اس کے وٹنس ہیں سر، میں وٹنس ہوں، اطالعہ ترڑ کس طریقے سے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرتا تھا، عظمیٰ بخاری کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتی تھی، سر ہم اس کے وٹنس ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مطلب میں ان دو لوگوں کا صرف ایویں یعنی نام نہیں لے رہا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان دونوں کا نام صرف اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ اس وقت بھی سیاست کے اندر ان ہے، اور تارڑ صاحب کا خاص طور پہ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ بلاول بھٹو کے مقابلے پہ الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ حضور اب معاملہ یہ ہے کہ پتہ نہیں روارہ بھی کیا گئے نے، پتہ نہیں ایویں مطلب منہ جو نکل گئی گل ہو سکتا ہے تارڑ صاحب کی، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے جو تارڑ صاحب نے کی ہے۔
اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جناب ان کی جرت کیسے ہوگی کہ یہ لاہور کی طرف آ جائے؟ ان کو کون بھیج رہا ہے لاہور کی طرف کہ یہاں پہ یہ آ کے الیکشن لڑے؟ یہ NA 127 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا الیکشن لڑا لاہور سے. 1988 کے بعد پہلی بار کو بھٹو خاندان کا فرد یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے. یہ وہ شہر ہے تارڑ صاحب جہاں پر پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. اگلے دن میں گزرا یہ جو ہے اپنا مین بولیوارڈ ڈاکٹر مبشر کے گھر کے باہر سے, تو وہ گلبرگ کا علاقہ, وہ ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی, وہ بالکل ایک اجاڑ پرانا سا ایک ڈاک بنگلے کی طرح کا منظر پیش کر رہے. ظاہر وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں. ان کا جو مین گیٹ تھا اس کے آگے دیوار بن گئی ہوئی ہے. پتہ نہیں ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی تو اولاد کوئی نہیں تھی, پتہ نہیں وہ جداد دا کی بڑھے گا, کسی کو جائے گی, مجھے نہیں اس میں دلچسپی بھی نہیں ہے. لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. یہ آپ لڑکانے سے لڑیں جا کے سر الیکشن, کوئی آپ کے خلاف وہاں پر بات کرے گا, میں ایسے طرح رولا پاؤں گا بھائی تو کون ہے؟ وہ پاکستانی جہاں سے مرضی الیکشن لڑے. آپ بلوچستان سے لڑیں جا کے سر الیکشن. آپ حافظ آباد سے لاہور آگے سے تو کچھ کیا کہ تسی لاہور کے میں آ گئے ہو, اتنی سی بات ہے نا. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی شخص لڑکانے سے لاہور آگے الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس میں یہ الفاظ منہ سے نکالنا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی, ان کو بھیج کون رہا ہے, یہ بڑا ایک جو ہے نا تکبر بڑا ایک انداز بھی تھا اور جملہ بھی. تو اس کو بڑا مائنڈ کیا گیا پولیٹیکل حلقوں میں. تارڑ صاحب ابھی آپ نے بہت تقریر کرنی ہے آپ نے, تو مہربانی یہ فرمائیں کہ بالکل تنقید کریں بلاول بھٹو کی 15 سال کی حکومت, پانی نہیں لبدا کراچی, بہت ساری باتیں اس تقریب میں سعد رفیق صاحب نے بھی کی ہیں, دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. کرو 100 باری کرو حضور, لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیسے لاہور آ گئے. بھائی لاہور دی رجسٹری جیڑی ہے نا وہ کسی نے نامے نہیں لائی اپنے. ٹھیک ہے, یہ بات نہیں کرنی. اس چیز کا بہت برا مانا گیا اور یہ اچھی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تارڑ صاحب اس طرح کے آدمی نہیں ہے کہ ان کے وہ یعنی ہر چیز کا نا لو لحاظ رکھ کے گل کرنے والا آدمی ہے. میں ان کو اتنا عرصہ کور کیا, میں جانتا ہوں. لیکن یہ جملہ غلطی سے بھی نکل گیا تو حضور میرا خیال ہے یہ الفاظ واپس لے لینے چاہیے. بہرحال پھر بھی حضور آپ نہیں لینا چاہتے, آپ کی مرضی ہے. پھر ادھروں بھی انج دی گلاں آنگیاں تے پھر جڑا نا ماحول خراب ہوئے گا. بلاول بھٹو الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں, میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں سر. میرا خیال ہے کہ مریم نواز کو لڑکانے سے الیکشن لڑنا چاہیے. میں ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ ولی خان کو لاہور سے الیکشن, ولی خان کے بیٹے یا پوتے کو لاہور سے بھی الیکشن لڑنا چاہیے تھا. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ جب تک ہماری قومی قیادتیں جو ہیں وہ چاروں صوبوں کے اندر ایکولی ان کی نمائندگی نہیں ہوگی, اتوں دے لوگوں دے نالوں دی محبتاں نہیں ہونگیاں, مسئلے حل نہیں ہون گے. آپ دیکھ لیں پیپل پارٹی سندھ تک رہ گئی, نون لیگ پنجاب تک رہ گئی, مسئلے حل ہو گئے نہیں ہوئے. تیجے نے آگے جناب تن تو کچر مچر کرتا پڑ گئے. تو ویلکم کریں, حوصلہ پیدا کریں. میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو کراچی سے لڑے الیکشن بہت اچھا فیصلہ ہے. میاں نواز شریف جا کے مانسارے سے اگر لڑے بہت اچھا فیصلہ ہے, زبردست, اسی طرح کرنا چاہیے. تو بہرحال سیاست میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, پر حضور انج دی گل نہ کرو, مہربانی. خیر اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کے حوالے سے بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ جناب میاں صاحب جو ہیں وہ ہویا اصل گل کی ہوئی گل ہے. میں تمہیں دسنا کسی وقت بھی ایک اچھی خبر آ سکتی ہے, لیکن فی الحال میں آپ کو بتانے لگوں یوتھیاں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا. وہ ہوا یہ کہ میاں جو نیب کا چیئرمین ہے نا, وہ سوری نیب والے, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ کا فیصلہ ہے کہ جناب جو نیب سے سزا یافتہ ہیں وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے, 10 سال کے لیے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ کا فیصلہ ہے. 63(1) کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. نیب جو ہے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گی کہ نہیں جناب ساڈے والے جڑا آئے گا نا وہ 10 سال نااہل ہوئے گا, تو آپ مہربانی کریں اپنے فیصلے کو ریویو کریں. انہوں نے ایک اپیل دائر کر دی. یوتھیاں نے ٹول پھاڑ لے, اچھا پڑھنا تو ہے کچھ نہیں نہ پائن, یوتھیاں ٹول پھاڑ لے تڑا تڑ, او ہو جناب نواز شریف کے خلاف بڑا کام پہن لگا.
یہ نواز شریف 10 سال کے لیے نااہل ہو جائے گا. وہ بندہ خدا وہ بری ہو گیا ان کیسوں میں سے جو نیب کے تھے. اتنے نیب دا قانون لگنا ہی نہیں ہونا, ایسے تاڈے تے لگنا ہے حضور. جس لیے عمران خان سزا ہونی ہے انہیں 10 سال نہیں نااہل ہونا ہے. حضور کی ماتی بج گئی تاڈی یوتھیو. تو یہ ہے معاملہ جو اس پر یوتھی بہت خوش تھے. تو میں ذرا بتا دوں کہ یہ ضرور یہ اے جڑا ہے نا معاملہ یہ تاڈے والے اس پاسے دا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات میں آپ سے گزارش کروں, جو میں نے کہا کہ ایک بڑی خبر آ سکتی ہے, میرے خیال میں تو میاں صاحب کے حق میں چیزیں جائیں گی. معاملہ یہ ہے کہ میر بادشاہ خان کیسرانی ایک شخصیت ہے, ان کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کے اندر تھا کیس, اور اس میں لارجر بینچ بنا دیا گیا. اس لارجر بینچ میں اس لیے بنایا گیا کہ جو 621F کے تحت نااہل ہوگا کیا وہ فور ایور ہوگا یا وہ 5 سال کے لیے ہوگا. کیونکہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے کاغذات کو بھی چیلنج کیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ان فیلڈ ہے کہ میاں نواز شریف ساری زندگی لیے نااہل ہے. تو یہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے یہ آگے ہے, ایک قانون بنا کے کہ 5 سال کے لیے ہے, تو حضور یہ اس کا تو اطلاق نہیں ہوتا, کیونکہ قانون آج بنا ہے, پچھو طلاق کیوں ہو جائے گا, یہ پلی لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب بادشاہ خان کیسرانی کے حوالے سے جو ایک لارجر بینچ بنا ہے 7 رکنی, چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے. آج 11:30-12 بجے قریب اس کی سماعت شروع ہوگی. یہ کیس تو بادشاہ کیسرانی کا ڈسکس ہوگا, لیکن ایکچولی ایک قانونی آئینی پہلو ڈسکس ہونا ہے, اس کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے اثرات یقینی طور پہ میاں نواز شریف پر بھی آئیں گے, سب پر آئیں گے, کیونکہ قانون کسی ایک بندے کے لیے نہیں بنایا جا سکتا نا. تو یہ آج ایک اہم ترین دن ہے اس حوالے سے, یہ میں ایکچولی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ جناب قانون آج بنایا تو پیچھے سے طلاق کیسے ہوگا, تو انہوں نے پوچھو کہ جو احتساب آرڈیننس ہے یہ 1997 میں بنا تھا, یہ 1985 سے اس کا اطلاق کیوں ہو رہا ہے حضور؟ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. آئین 1973 میں بنا جو اس وقت امپلیمنٹڈ ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے 1958 بھی آئین توڑیا سی, ٹھیک ہے, اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے. کل ہی لکھا ہے بھائی, دسو. ٹھیک ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, قانون کا اطلاق جو ہے وہ جیسے جرم کبھی پرانا نہیں ہوتا نا حضور. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو ہے کیا کہتے ہیں قانون, اس کا اطلاق بھی پیچھے سے ہوگا. تو اگر پارلیمنٹ نے کیا ہوئے گا تو بس پھر ہوئے گا. لیکن بہرحال یہ میری ایک آبزرویشن ہے, یہ میرا خیال ہے. بہت سارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پر میرے ساتھ متفق ہیں, لیکن یہ ہے کہ میرے متفق ہونے سے یا ان کے متفق ہونے سے فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا وہ 7 رکنی بینچ جو آج سماعت کر رہا ہے اس کے اتفاق کرنے سے یا نا اتفاق کرنے سے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ 7 رکنی بینچ جو ہے نا, یہ اب ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنٹ ججز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ والی یعنی ساسو ماں کے لب والی تو دریا ہے نہیں ہے. تو اس میں چیزیں جو ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق جائیں گی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف ਲਈ سطح خیرہ کی خبر آئے گی. لیکن بہرحال آج میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑا دن ہے, اور ان کے مستقبل کے حوالے سے یہ میں آپ کو انفارم کرنا چاہ رہا تھا. تو جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.